بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل صالحہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کا پس منظر پارٹ 2۔ تقریر یا مضمون، پاکستان کی قومی زبان اردو۔ مولانا حالی نے مزید لکھا کہ ہندوؤں نے اردو کو ختم کرنے کے لیے بنارس میں ایک قومی مجلس بھی قائم کی۔ بابو فتح نارائن سنگھ کا مکان اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس مرکزی تنظیم کے ماتحت مختلف شہروں میں جا بجا کمیٹیاں، مجلسیں اور سبھائیں مختلف ناموں سے قائم کی گئیں۔ اس تنظیم کا مرکز بعد ازاں الہ آباد منتقل ہو گیا۔ 1882 میں پھر اسی قسم کی کوشش کی گئی اور اردو کے خلاف پھر منظم تحریک شروع ہو گئی، جس کا ذکر حالی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ 1882 میں جب سر سید واسرائے کی لیجسلیٹو کونسل میں ممبر تھے، ایجوکیشن کمیشن میں ہندوؤں کو اردو کی مخالفت کا پھر موقع ملا۔ اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ شد و مت کے ساتھ شمالی، مغربی اور پنجاب کے ہندوؤں نے اردو زبان اور فارسی کی مخالفت میں کوشش کی تھی۔ دونوں صوبوں میں بے شمار سبھاؤں اور انجمنوں کی طرف سے بڑے بڑے میموریل پیش کیے گئے۔ چنانچہ سر سید احمد خان کے بعض مسلمان دوستوں نے بھی پنجاب میں انجمن حمایت اردو قائم کی اور میموریل اور کمیشن میں بھیجے گئے، مگر کمیشن نے دونوں پارٹیوں کی درخواست پر کچھ رائے نہیں دی۔ ہم نے سنا ہے کہ سر سید احمد خان نے ایک باقاعدہ طریقے سے کمیشن پر ظاہر کر دیا تھا کہ یہ مسئلہ ایجوکیشن کے ساتھ کچھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ایک بہت ہی بڑا پولیٹیکل مسئلہ ہے، جس کے ساتھ گورنمنٹ کی مصالح ملکی وابستہ ہیں۔ بس اس کی بحث ایجوکیشن کمیشن سے کچھ علاقہ نہیں رکھتی۔ تو صدر نشین اگرچہ سر سید پر اس زمانے میں ہجوم رنج و علم کے سبب اس سکتے کا سا عالم تھا کہ وہ بالکل نقش دیوار بن کر رہ گئے تھے، مگر اس حالت میں بھی انہوں نے اس مضمون پر ایک آرٹیکل لکھا جو 19 مارچ کے انسٹیٹیوٹ گزٹ میں سر سید احمد خان کی وفات سے 9 دن پہلے شائع ہوا، اور جو کمیٹی مسلمانوں نے الہ آباد میں اردو کی حمایت میں قائم کی تھی، اب اس کے باب میں بذریعہ تحریر کچھ مشورے دیے۔ ہندوؤں نے ابتدا ہی سے اردو دشمنی کو اپنا نصب العین بنا لیا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں متعدد بار اس تحریک نے زور پکڑا، مگر مسلمانوں کے شدید رد عمل کی بنا پر ہندو اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہندوؤں کی اردو دشمنی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی صورت میں بھی کوئی ایسی نشانی برقرار نہیں رکھنا چاہتے تھے جس سے مسلمانوں کے شاندار ماضی کا اظہار ہو۔ بقول معروف شخصیت کے کہ ہندو اپنے تعصب کی وجہ سے ہر ایک ایسے امر کے مزاحم ہوتے ہیں جو ان کو مسلمانوں کی حکومت کا زمانہ یاد دلائے، اور اردو یقیناً برصغیر کے مسلمانوں کی قومی زبان اور ان کی شاندار ماضی کی آئینہ دار تھی۔ جیسا کہ گارساں دتاسی نے بھی کہا ہے کہ ہندوستانی زبان یعنی ہندو کی زبان کی یہ تفریق یعنی ہندی اور اردو مذہب نے پیدا کی ہے۔ اس لیے عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندی ہندوؤں کی اور اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ تو یہ تھا اردو زبان کا پس منظر۔ اس پس منظر میں 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات میں مسلمانوں کے مذہب، تہذیب، ثقافت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ بطور خاص زبان کے تحفظ کا مطالبہ کیا، اور یہاں اردو زبان سے قائد اعظم کی مراد مضمون ابھی جاری ہے۔ لہٰذا نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی لازمی کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔